ناظرین کرام، ہمارے ایک بہت ہی سینئر ساتھی یہاں اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے ابھی بات کر رہے تھے جیسے وہ کہتے ہیں آپ ریکارڈ گپ شپ ہوتی ہے پروگرام شروع کرنے سے پہلے. تو انہوں نے کہا کہ موضوع کیا ہے آج کا؟ میں کہا یہی جو ہم گپ شپ کر رہے ہیں. آپ جہاں بھی جائیں، کسی محفل میں جائیں، کسی مجلس میں جائیں، کسی پروگرام کو بھی سن لیں، ایک ہی موضوع ہے. خلاصہ اس گفتگو کا یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا کیا بنے گا. اس کو ہم مختلف طرح سے سوال پوچھتے ہیں. کیا پنجاب اسمبلی خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دی جائے گی؟ ٹوٹے گی؟ نہیں ٹوٹے گی تو کیا ہوگا؟ باقی رہے گی تو کیا ہوگا؟ کیا صورتحال ہے؟ عمران خان نے دعوت دے دی ہے مذاکرات کی. اچھا انہوں نے رجت کر دی ہے. اچھا یہ تو بہت برا کیا. اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتے تو عمران کے پاس کیا رستہ ہوتا؟ اس طرح کے عجیب و غریب سوالات ہمیں درپیش ہوتے ہیں. یہاں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کا بہت برا حال ہے، روز ڈیفالٹ کرنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. اشارے آتے ہیں کہ بھی اس معیشت کا یہ حال ہے، کم از کم سیاسی استحکام تو پیدا کرو، کر نہیں پاتے. کیا ارادے ہیں؟ کمان چینج ہو گئی ہے. کل خبر دی تھی ہمارے ایک سینئر ساتھی نے کہ پرویز الہی اسلام آباد گئے تھے، گم ہو گئے تھے. 2.5 گھنٹے کے بعد آ کے انہوں نے اطلاع دی کہ وہ کہتے ہیں کمپنی تو یہی چلے گی. کیا صورتحال ہے؟ وہ کہتے ہیں الیکشن کرا لو مسئلے کا حل ہے، دوسرا کہتے ہیں الیکشن کرا لو تو مسئلہ تو پھر بھی حل نہیں ہوگا بلکہ اور کمپلیکیٹ ہو جائے گا. اچھا 8 مہینے کے بعد الیکشن ہو جائے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں عمران کے سپرد کرو 6 مہینے میں اس کا پول کھل جائے گا. اچھا اس کا پول تو کھل جائے گا، پاکستان کا کیا بنے گا؟ یہ کوئی جواب نہیں دیتا. اچھا اب یہ بھی سوال پیدا ہو گیا کہ پاکستان کی سلامتی کو بہت خطرہ ہے. ہمارے نئے آرمی چیف نے جو پہلا بیان دیا ہے وہ یہی کہا ہے کہ گلگت و بلتستان اور کشمیر کے بارے میں جو بیان دیتے ہیں انڈیا کے لوگ بڑے غیر ذمہ داری کے ہیں. ہم ایسا جواب دیں کہ اندر جا کے جواب دیں. پہلی بار کہا گیا، بڑا بولڈ جواب دیا ہے. یعنی فوج یہ کہنا چاہ رہی، یہ کہہ بھی رہی ہے کہ ہماری توجہ اپنے اصلی مقصد سے ہٹی ہوئی نہیں ہے اور وہ بہت اہم ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انٹرنل سیکورٹی بھی فوج کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہوا کرتی ہے. اور آج کل پاکستان کے حالات میں فوج کی انٹرنل سیکورٹی کے معاملے میں ذمہ داری اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم رونا روتے ہیں کہ فوج کو کہتے ہیں کہ واپس جاؤ. وہ جانے لگتی تو ہم کہتے ہیں آ جاؤ. گئی تھی نا عمران کے زمانے میں، انہوں نے کہا کہ ہم تو اپولیٹیکل غیر جانبدار ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں اگر یہ نہیں انہوں نے سازش کی تھی میری حکومت کو بچا تو سکتے تھے. عجیب و غریب صورتحال ہے. ملک کی نقشہ کیا ہے، اس کا کیا حل ہے، کیا علاج ہے، اس پہ ہم آج گفتگو کریں گے جیسے روز کرتے ہیں اور کوشش کریں گے شاید انہی گفتگو کے ذریعے، اسی لاؤڈ تھنکنگ کے ذریعے جو ہم کرتے ہیں، ہم پاکستان کے مسئلے کا حل ڈھونڈ سکیں. میں نے جس اپنے سینئر ساتھی کی بات کی تھی شفیق عوان صاحب، وہ یہاں موجود ہیں، اسٹوڈیو ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے گفتگو رہے گی. امتیاز گل صاحب بھی ہمارے ساتھ جو ہمارے بڑے سینئر تجزیہ نگار ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہوں گے. اور پاکستان مسلم لیگ سے رانا احسان افضل خان صاحب وہ ہمارے ساتھ ہوں گے جو کہ اس وقت معاون خصوصی ہیں کامرس اینڈ انڈسٹری کے وفاقی حکومت کے. اور ندیم قریشی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے پارلیمنٹ سیکرٹری بھی رہے ہیں پنجاب میں اور ترجمان بھی رہے ہیں حکومت کے، آج کل بھی ممبر ہیں شاید کشمیر کمیٹی کے. تو یہ 4 لوگوں کا ایک اجتماع ہے. دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کیا صورت ہے. شفیق عوان صاحب آپ کو رستہ دکھائیے. کیا دیکھیں جہاں سے میں بھی اٹھ کے آ رہا ہوں نا وہاں یہی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہر بندہ یہی بات کر، ریڈیو والا دیکھ لیں، آپ انٹلیکچوئل دیکھ لیں، کوئی غریب آدمی میڈیوکر دیکھ لیں، چاہے ایلیٹ کلاس دیکھ لیں، یہی ڈسکس کر رہے ہیں جو آپ نے کہا کہ پاکستان میں کیا بنے گا. اب ایک طرف کہہ رہے ہیں الیکشن، دوسری طرف کہہ رہے ہیں نہیں الیکشن سے اور مسائل پیدا ہوں گے. اب میں ایسے جہاں سے اٹھ کے آ رہا ہوں وہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ مسلم لیگ نون کے کوئی دوست تھے، ایک پیپلز پارٹی کے بھی دوست تھے اور پی ٹی آئی کے بھی تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس اتنا معاشی استحکام ہے نہیں کہ وہ الیکشن کرا سکے. جتنے الیکشن پہ اخراجات اٹھ رہے ہیں، اگر آپ اسمبلیاں توڑنے کی بات کرتے ہیں تو ہم 2 الیکشن نہیں کرا سکتے، ہم تو بلکہ 1 الیکشن بھی نہیں کرا سکتے. وہ کہتے ہیں اس وقت تو حالت یہ ہے کہ اگر ہم فائنینشیل ایمرجنسی لگا دیتے ہیں، اس پر رانا احسان صاحب میرے خیال میں روشنی ڈالیں گے کہ اس میں کہاں تک ہے، کس حد تک یہ جا سکتے ہیں. لیکن کہتے ہیں ہم فائنینشیل ایمرجنسی بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ ملک اس وقت اکانومی جو ہے بالکل ایٹ دا ورج آف کلیپس ہے. چاہے ان کو مانے نہ مانے، مفتی صاحب کے بیانات دیکھ لیں، ڈاکٹر صاحب کے بیانات دیکھ لیں، تو وہ بالکل ایک نئی بات کر رہے تھے کہ الیکشن سے باہر آ جائیں، یہ اسمبلیوں سے باہر آ جائیں، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہمیں تو اپنا فکر ہے اس کی اکانومی کی. اور اگر فائنانشیل ایمرجنسی لگتی ہے تو پھر ہمارے کافی رائٹ جو ہیں وہ ضرب ہو جاتے ہیں. اگر فائنینشیل اپنا منسٹری آف فائنانس کہتی ہے کہ ہمارے پیسے ہی نہیں ہیں، وہ ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے. اب دیکھیں نا الیکشن کمیشن کو انہوں نے جو فنڈ مانگے تھے وہ نہیں دیے،
تو یہ لگ رہا ہے کہ ہم کو نا کسی اور طرف جا رہے ہیں. ہم اپنا ہر پارٹی اپنا سوچ رہی ہے. عمران خان اپنا سوچ رہے ہیں, پیس پارٹی زرداری صاحب اپنا سوچ رہے ہیں, اور حکومت اپنا سوچ رہی ہے, پی ڈی ایم اپنا سوچ رہی ہے. لیکن پاکستان کو جو مسائل اس وقت ہیں معاشی اور سلامتی کے دونوں کے دیکھیں نا, یعنی اب کہ انڈیا ابھی گلگت بلتستان اور یہ انڈیا کے بیان کا میں ذکر کیا جو آرمی چیف نے کہا ہے, یہ مشرقی بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں دیکھیں ٹیررزم بڑھ رہا ہے. ہم نے اتنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں, سویلین جانوں کی قربانیاں, فوجی جانوں کی قربانیاں, اس کے بعد کیا نتیجہ؟ مسئلہ یہ نا کہ ہمارا انٹرنل سیکورٹی اور پھر ہماری اکانومی, یہ دو مین جو ہے وہ ہمارے لیے تھریٹس یا چیلنجز ہیں. تو ان کو کیسے نمٹنا؟ الیکشن تو ٹھیک ہے, الیکشن تو ایک جو مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ الیکشن کا ایک ٹائم ہے, اس پہ ہوں گے. اگر اس پہ بھی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ہمارے معاشی حالات اتنے ہی برے ہیں کہ ہم الیکشن کا اخراجات برداشت نہیں کر سکتے, تو پھر اگر فائنینشیل ایمرجنسی لگا دی گئی تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہمیں اصل میں پاکستان کے مسائل کی توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے الیکشن کریں, الیکشن ہونے چاہیے, لیکن ہمیں اس سے بیان سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستان کہاں کھڑا ہے اور پاکستان کو اس کی قیمت کیا دینی پڑے گی. جی ندیم قریشی صاحب, میں یہ آپ سے بات تو بعد میں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن انہوں نے سوال ایسا اٹھا دیا ہے کہ اگر معاشی ایمرجنسی لگ گئی اور جو صورتحال ہے اس میں لگ بھی سکتی ہے, تو سارا کھیل جو بہتر نہیں ہے کہ سیاستدان بیٹھ جائیں. آپ کہیں گے ٹھیک ہے عمران نے تو ایک طرح کی آفر کی تھی, وہ اس کے جواب میں کچھ اپنا موقع پیش کریں گے. وہ پوچھتے ہیں, رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. لیکن کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کی اس حالات میں کہ رستہ کیا ہے؟ کوئی رستہ نظر آتا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب ایک تو بہت شکریہ آپ کا, اور آپ کو خراج تحسین بھی. جی موضوعات سے ہٹ کے پاکستان کو اپنا موضوع کرتے ہیں. ہم جتنی ڈیبیٹ آج کل دیکھ رہے ہیں وہاں بہت سارے اپنے پرسنل ایجنڈاز, میں پولیٹیکل پارٹیز کے معذرت چاہتا ہوں, پولیٹیکل پارٹیز کے ایجنڈاز کو بھی ذاتی ایجنڈا سمجھتا ہوں اس وقت تک جب تک ان کی ترجیح پاکستان اور پاکستان کی عوام نہ ہو. آئیڈینٹیفائی ٹھیک بڑی مشکل سے بڑھ رہی ہے, اور ہم باقی طور پہ بھی اور داخلی طور پہ بھی بہت ساری ایک خوف و ہراس کا شکار ہے. میں چونکہ بزنس کرتا ہوں, میں نے پچھلے 10-12 سال میں اپنے ایگریکلچرسٹ کو, اپنے عام ٹریڈر کو اور ایک عام آدمی کو اتنا پریشان اور اتنا خوفزدہ نہیں دیکھا جو صورتحال 1-1.5 سال سے واقع ہوئی ہے پاکستان میں. لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ہمارے پاس نہ ہی کسی برین کی کمی ہے, نہ ہی جذبہ حب الوطنی کی کمی ہے. ابھی بھی ہم اگر اناؤں کے خول توڑ کر ہم مل بیٹھے اور چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, اور کہ ہم اس ملک کے ملنے والے اختیارات, عوام کے ذریعے پہنچنے والا وہ اقتدار اور اختیار ہمارے پاس آتا ہے, وہ ہمیں اپنی فیملی پرائیویٹ لمیٹڈ پروجیکٹس کی تکمیل, ہمیں اللہ کرے ہم پاکستان کیا سوچے, ہم پاکستان کو مضبوط کریں. ہمارے اڑوس پڑوس پہ جو ملک تھے وہ اب آج بہت بہتر صورتحال میں چلے گئے ہیں, اور ہم بھی آج سے صرف 1 سے 1.5 سال پہلے بڑی اچھی معاشی پوزیشن. میں قطعاً سیاسی بات آپ سے نہیں کر رہا, میں ایگریکلچرل بیک گراؤنڈ سے ہوں. میں اس وقت کے جو اپنی کراپس کے ریٹس تھے اور جو ایگریکلچر جو بائی پروڈکٹس ہیں ان کے جو ریٹس تھے, میں جب آج کمپیئر کرتا ہوں تو ہم 1.5 سال میں ہم نے بہت زیادہ اپنا لاس کیا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ پاکستان میں یہ سیاسی عدم استحکام ہے. یہ جو ٹکراؤ کی کیفیت ہے, یہ جو ایک انارکی پھیلی ہوئی ہے, اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ حکومت کا ٹارگٹ کیا ہے. کیونکہ یہ حکومت تو ظاہر ہے معاشی طور پر ہم لوگ جب کووڈ کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ دباؤ کا شکار تھی, تو یہ تمام ماہر معاشیات اس وقت کہا کرتے تھے کہ جی بہت اچھا پرفارم ہو سکتا ہے. گورنمنٹ ٹھیک پرفارم نہیں کر رہی تحریک انصاف کی اس زمانے میں, اور جب ان کو گورنمنٹ ملی, میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, آپ سے بھی پوشیدہ نہیں ہے چیزیں اور مجھ سے بھی مخفی نہیں ہے. تو اس کے بعد جو حالات ہوئے, اور بالخصوص اپریل 2022 کے بعد, اس نے تو ہمیں ایک ایسے ڈیزاسٹر کی طرف وہ لے گیا کہ پاکستان کی ہسٹری میں مجھے بھی یاد ایز اے اسٹوڈنٹ آف پاکستان کے کبھی بھی معاشی ڈیفالٹ کا خطرہ 75-80% تک پہنچا ہو. اور حکومت کے 2 وزرائے خزانہ, مطلب ابھی مرزا اسماعیل صاحب تھے 1 سے 1.5 ماہ پہلے, اور آج اسحاق ڈار ہے, دونوں کی رائے بالکل مختلف, دونوں کی سوچ بالکل مختلف, دونوں کی تجاویز اور دونوں کی ترتیب اور سٹائل بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی وقت ہے. ہمارے پڑوس میں ایک ایسا دشمن بیٹھا ہے جس نے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ افغانستان میں کی,
اربوں روپے کی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر کرنے کی کوشش کی، اور ہمیں ہمیشہ عدم استحکام کا شکار کرنا چاہا، ہمیں ہمیشہ چاہا کہ ہم اپنے داخلی مسائل میں الجھے رہے۔ تو ابھی وقت ہے کہ ہم سب لوگ، اور بالخصوص بالکل آپ کی بات بڑی کلیئر آ گئی۔ رانا احسان افضل صاحب، آپ کیا کہیں گے رانا صاحب کہ یہ جو ساری باتیں ہم کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ باتیں بڑے محتاط طریقے سے احتیاط کے ساتھ کریں، لیکن پھر بھی ایک بات آ جاتی ہے کہ اس کا قصور تھا، کیس پیش کیا جا سکتا ہے، تحریک انصاف کا بھی کیس کیا جا سکتا ہے، موجودہ حکومت کا بھی، موجودہ حکومت کا نہ صحیح مسلم لیگ کا وہ کیس جو اس کا پہلے کا زمانہ تھا اس کا کیس پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا حل کوئی ہے پاکستان کا؟ کوئی صورتحال نظر آتی ہے کوئی؟ ہم کسی ایسے راستے پر چل نکلیں جو ہمارے استحکام لے کر آئے ملک کے اندر، سیاسی استحکام کہہ لیجئے، معاشی استحکام کہہ لیجئے، ہماری ملک کی سلامتی کو جو خطرہ ہے اس کو بھی کوئی استحکام نصیب ہو؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، سیاسی استحکام تو اگر عمران خان صاحب صرف الیکشنز تک کا صبر کر لیں اور اپوزیشن کا رول ایوانوں میں جا کے اختیار کر لیں تو سیاسی استحکام تو آ جائے گا۔ دیکھیں، آج سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ پرابلم کیا ہے اس وقت معیشت کو سب سے بڑا پاکستان میں، وہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے اور وہ کیوں ہوا۔ دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ ہے ڈالرز کی شارٹیج کا یا لیکوڈیٹی کرنچ کا، یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، اس کا حل کیا ہے شارٹ ٹرم میں اس کا جو حل ہے فوری طور پہ وہ آپ کا آئی ایم ایف ہے، کیونکہ آئی ایم ایف دنیا میں ایک بینچ مارک ہے کہ اگر آپ اس کے پروگرام میں ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں تو پھر آپ کے جو فرینڈلی ممالک ہیں، دوست ممالک ہیں، وہ بھی آپ کی امداد کے لیے آ جاتے ہیں، آپ کو فائنینشلی اسسٹ کر لیتے ہیں۔ یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ ڈالر آپ کو آئی ایم ایف کے ذریعے ملنے ہیں، ڈالر آپ کو چین سے ملیں گے، سعودیہ سے ملیں گے، قطر سے ملیں گے یا امریکہ سے ملیں گے، ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ بدقسمتی سے جو پچھلی حکومت تھی اس نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بنا دیا اور ان کے معاہدے کو خنجر مار کے، کہہ لیں آپ، اس کے دل کے اندر خنجر گھوم کے وہ آخری وقت گئے، جس سے بہت زیادہ ڈسٹرسٹ پیدا ہو گیا۔ ہم نے اس کو دور کیا، ہم نے چائنا سے دوری دور کی، ہم نے سعودیہ سے دوری دور کی، ہم نے امریکہ سے دوری دور کی اور اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ اب جب میں کہتا ہوں ڈیفالٹ سے بچایا اور یہ کہتے ہیں ہماری معیشت بہت اچھی سی، تو دونوں کی جو بیان ہے اس میں 180 ڈگریز کا فرق ہے۔ ایشو کیا ہے؟ دیکھیں، انہوں نے 6% کی گروتھ کی، ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس گروتھ نے 1400 ارب کا خسارہ چھوڑ دیا گیس کے سیکٹر میں، جو پاکستان کی تاریخ میں ہوتا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے 1100 ارب جو 72 سالوں میں جو گرزشی قرضہ تھا اس کو وہ 2500 ارب پہ لے گئے 3.5 سالوں میں۔ 25,000 ارب کے انہوں نے قرضے لے لیے 3.5 سالوں میں، اور پھر یہ جو ڈالرز جہاں سے پورے ہوتے تھے، جہاں سے میں نے آپ کو بتایا، ادھر ان کی دوریاں ہو گئیں اور وہاں انہوں نے مس مینج کر لیا۔ تو یہ وجہ ہے جہاں ہم آج کھڑے۔ حل کیا ہے؟ حل اس کا بالکل پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرنے لگا، یہ چیز آپ نوٹ کر لیں۔ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی ایسا چکر نہیں ہے۔ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ سسٹین کرے گی، اپنی جو ان کی لائبلٹیز ہیں وہ پوری کریں گے۔ حل کیا ہے؟ دیکھیں، حل تھا کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ جو انہوں نے امپورٹ جو کی، انہوں نے 80 ارب کی امپورٹ کی پچھلے سال، اس کو ہم کم کریں۔ اس چیز کے باوجود کہ انرجی کی کاسٹ دگنی تگنی ہو گئی ہے، انرجی کی امپورٹ کی کاسٹ دگنی تگنی ہو گئی ہے، اینڈ نیٹ ریزلٹ پہ آ جاتے ہیں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ہم کم کریں۔ تو انہوں نے 17.5-18 ارب کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا، ہم نے پہلے 4 مہینوں میں 5 مہینوں میں اس کو تقریباً 50% ریڈیوس کر دیا۔ یہ ہم ممکنہ طور پہ کر سکتے تھے، وہ ہم نے کر دیا۔ اس سے زیادہ کریں گے تو اور وہ اس سے زیادہ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ سب لوگ جو ہیں سیاسی طور پر مل بیٹھیں اور کوئی فیصلہ کریں، کوئی رستہ نکالیں، کوئی صورتحال پیدا کریں۔ امتیاز گل صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی پاکستان کے اندر جیسا بھی ماہر معیشت ہو، جیسا بھی، کوئی آؤٹ آف باکس کوئی حل کسی کو نظر نہیں آتا، مجھے تو نہیں۔ میں بتاؤں گا آپ کو۔ اچھا، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں تو آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ حل بتا سکتے ہیں تو ہم آپ کو بڑے ممنون ہوں گے ایز اے نیشن بھی۔ امتیاز گل صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ جی، میں السلام علیکم جی، میں کہوں گا یہ کہ ابھی آپ نے بار بار آپ حل پوچھ رہے ہیں، لیکن مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ چاہے ہمارا سیاستدان ہے، چاہے ہمارا ان سیاستدانوں کے ساتھ وابستہ معیشت دان ہے، وہ پچھلی حکومت کی گردان لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ آپ حل پوچھتے ہیں، پھر وہ ہم پچھلے 2018 سے 2022 اپریل تک کے دور پہ چلے جاتے ہیں۔ حل وہ ہے جو میرے خیال قریشی صاحب نے کہا کہ ایک دشمن ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے، مشرقی بارڈر پہ اور مغربی بارڈر پہ جو
ہیں ان کو بھی استعمال کرتا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمارا دشمن ہمارے ملک کے اندر ہے اور ہمارا حل بھی اسی دشمن سے نمٹنے میں مثمر ہے. وہ دشمن ہے ہمارا رئیسانہ شاہانہ طرز حکمرانی جس میں ہمارا برجوا سٹائل آف لیونگ. وہ جو عام آدمی کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا شاہانہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ویسے جی تو وہ اس میں کہ جس ملک کے پاس اگر کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور 70 افراد پہ مشتمل ہو کابینہ ہو اس میں حالانکہ اس کے باوجود اس میں پھر سعد رفیق صاحب کے پاس 2 وزارتیں ہیں جبکہ کچھ وزیر بیکار بیٹھے ہوئے. یہ ہمارا اصل دشمن ہے. پھر آپ نے بات کی وہ آرمی چیف کی تو انہوں نے یہ کہا ان کو یہ بھی سوچنا پڑے گا آرمی چیف کو بھی کہ اگر آپ کے پیٹ میں کھانے کو کچھ نہیں ہے خزانہ خالی ہے تو آپ پھر چاہے بھارت ہے چاہے افغانستان ہے کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری سلامتی کا جو نیا ڈاکٹرائن ہے اس پہ یہی ہے کہ سلامتی کا تعلق جو ہے کی بنیاد جو ریڑھ کی ہڈی جو ہے ہماری معیشت ہے. جی بنیادی طور پہ تو معیشت کے لیے جو ہمارا طرز حکمرانی ہے جب تک وہ نہیں بدلے گا یہ جب تک یہ میرا خیال جو مسٹر اسماعیل صاحب باتیں کر رہے ہیں وہ وزارت سے باہر آنے کے بعد بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں اور جو ڈار صاحب اب ان کا جواب بھی دینا چاہتے ہیں لیکن جواب نہیں دے رہے ہیں. اور وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ سول ملٹری بیوروکریسی اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے سیاستدان وہ اس نظام کو اس کو کہتے ہیں دے آر ملکنگ دس سسٹم اپنے کچھ پریولیجز کی بنیاد پہ. جب تک وہ پریولیجز یعنی مراعات پہ مبنی یہ نظام ختم نہیں ہوگا جب تک ہم آن لائن نہیں جائیں گے جب تک ڈیجیٹائزیشن نہیں ہوگی جب تک ہمارا قرضوں پہ انحصار ختم نہیں ہوگا ہر وقت ہم مانگے تانگے پہ گزارا کریں گے. کبھی سعودیہ کو دیکھا کبھی چین کو دیکھا اب وہ بھی اعتبار نہیں کر رہے ہیں اور وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ دیکھیں کہ آئندہ 1.5 سال تک وزیر اعظم کون ہوگا. ہم آرمی کے ساتھ بات کریں یا وزیر اعظم سویلین حکومت کے ساتھ بات کریں تو ہمیں ہمارے تمام سیاستدانوں کو یہ اپنی اس بات پہ سوچنا پڑے گا. ٹھیک کہتے ہیں. ویسے بھی یہ جتنے ملکوں کا ہم حوالہ دیتے ہیں ماضی میں کہتے ہیں کہ ہمارے آرمی چیف نے ہمیں جو بچایا پیسے لے کر آیا فلاں جگہ. آخر وہ ملک بھی کیوں سیاستدانوں کو تو کہتے ہیں کہ وہ کیوں ہر بار آرمی کے پاس جاتی ہیں اس سے بات کرتے ہیں لیکن یہ ملک بھی بات کرتے ہیں تو ہمارے سیاستدانوں سے کم کرتے ہیں ہمارے آرمی چیف سے زیادہ کیا کرتے ہیں. پتہ نہیں کیا صورتحال ہے. اس میں بعد میں کرتے ہیں ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام ہم نے بہت سی چیزوں پر گفتگو کی ہے اور کرنا بھی چاہتے ہیں اور میں بار بار لوگ کہتے ہیں کہ میں یہی پوچھتا ہوں کہ حل کیا ہے مطلب پاکستان کدھر جا رہا ہے. امتیاز گل صاحب بہت تفصیل کے ساتھ بات کر رہے تھے. میرا خیال میں وہ جلد مصروف بھی ہو جائیں گے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کی بات کو مکمل کر لوں. شفیق افغان صاحب پہلے میں امتیاز گل صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ ساری صورتحال ہے پھر وہی سوال میں کرتا ہوں کہ حل کیا ہے یا آپ بتائیے کہ جو اس وقت اقتصادی حالات ہیں اگر مفتاح اسماعیل اتنے اب بہت سے لوگوں کو پسند آ گئے ہیں جب حکومت میں تھے تو کہتے تھے مہنگائی کرتے ہیں اور ڈار صاحب کا انتظار کر رہے تھے. اب ڈار صاحب آ گئے ہیں تو ان پہ صرف یہی الزام ہے کہ جو دعوے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے اپنے مقدمات ٹھیک کرنے آ گئے ہیں. یہ سب باتیں ٹھیک ہے. پچھلے بھی جتنے بھی وزیر خزانہ ہوئے ہیں شوکت ترین سے لے کر خود جتنے بھی ہوئے ہیں اب میں نام کیا لوں حفیظ شیخ کا یا کسی نام لوں اسد عمر کا یہ آپ کوئی نظر آتا ہے. میں آؤٹ آف باکس میں علاج پوچھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے ہمارے احسان افضل خان صاحب کے میرے پاس ہے وہ میں ان سے باتیں پوچھوں گا لیکن آپ بتائیے کچھ ہے حل ہے نظر آتا ہے آپ کو. دیکھیے اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس کو یہاں پہ ایک ایکسپرٹ ایڈوائزری ایک کونسل ٹائپ چاہیے جو اقتصادی مالیاتی ماہرین ہوں لیکن اس کی بھی پھر شرط یہ ہے کہ وہ اقتصادی مالیاتی ماہرین خود کو یہ شہباز شریف نواز شریف کے لیول پہ نیچے نہ لے جائیں. یعنی وہ جو سوچتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ٹیکنوکریٹ کی حکومت قائم کر دیں. نہیں میری بات سنیں نا ایک حکومت بے شک جو میری کائنڈلی میری بات سن لیجیے. وہی ہم چونکہ جمپ کرتے رہتے ہیں ایک سے دوسرے فیصلے نتیجے پہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک
مجھے اس طرح چلے میں اس طرح ریفریز کرتا ہوں کہ جب تک اس ملک میں اقتصادی ماہرین کی بنیاد، ماہرین کے فیصلوں اور ان کے نتائج کی بنیاد پہ حکومت کاری نہیں ہوگی، مطلب وہ اگر یہی سوچتے رہیں گے کہ یہ بات ہمارے وزیر اعظم کو سب پسند آئے گی کہ نہیں آئے گی، یا پھر وزیر اعظم کہہ دے کہ نہیں 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 یہ مجھے بات پسند نہیں ہے، تو جب تک ایک آزاد خود مختار ایڈوائزری کاؤنسل نہیں ہوگی جو سوچ بچار کرے اور پھر اپنے جو فیصلے ہیں وہ من و ان ان پہ عمل درآمد ہو، بالکل ایسے ہی جس طرح متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، ویتنام، جنوبی کوریا، وہاں پہ انہوں نے کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں، اور وہ ایک دفعہ جو کمیٹی کونسل جو ہے فیصلے کر لیتی ہے، انڈونیشیا میں بھی بالکل ایسے ہی ہے، ان فیصلوں پہ عمل درآمد ہوتا، پھر یہ نہیں ہوتا کہ وزیر اعظم نے اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیا۔ اب دیکھیے قطر، متحدہ عرب کہاں پہنچ گئے ہیں، اور ہم یہاں ہیں چونکہ شہباز شریف نے یہ کہہ دیا، نواز شریف، عمران خان نے یہ کہہ دیا، تو اس کی وجہ سے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے ان لوگوں نے، صرف اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ایسے اپنی کلیئرٹی کے لیے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی ایک بندہ تو ایسا ہو جو ویژن دے، مثلا مہاتر محمد تھا، اس کا ویژن تھا، کسی کا طیب اردوان کا ہوگا، یا کسی کا یا قطر کے امیر کا ہوگا، تو ہمارے ہاں یہ تصور یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم ہمارا وہ ویژنری ہو جو ان سارے ٹیکنوکریٹ کو کہہ سکے کہ میں اس قسم کا نظام چاہتا ہوں، آپ اس کو فارمولیٹ کر کے دیجئے، ورنہ ہر بندہ اپنا الگ۔ آپ نہیں درست کہہ رہے ہیں آپ، لیکن وہ کاش کے وہ وزیر اعظم پھر مکمل طور پہ با اختیار بھی ہو، اچھا ہاں، وہ مکمل طور پر اس کو پھر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر بھی نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کون کرتے ہیں۔ اب آپ جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ پھر بہت حساس باتیں ہیں، شاید آپ چینل کے ذریعے آپ وہ نشر بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جس ملک کا اگر جو سرمایہ دار ہے، جس ملک کا بزنس مین ہے، وہ اگر پیٹرنیج پہ، سرپرستی پہ، سبسڈیز پہ پل رہا ہو، اس کا عادی ہو چکا ہو، اور ان سبسڈیز کو لینے کے لیے وزیر اعظم کی پیٹھ میں بھی چھرا گھومتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے جی ایچ کیو، وہاں پہ آرمی چیف کے پاس بیٹھ کے اپنے لیے حق میں فیصلے کرواتے ہیں، ان فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کرواتے جو وزیر اعظم کابینہ میں کروا چکے ہوتے ہیں یا فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ ملک پھر کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ جو منافقت ہے ہمارے سیاستدان کی، ہماری فوجیوں کی، ہمارے سول بیوروکریسی کی، اور ہم جرنلسٹوں کی بھی، جب تک میں کہتا ہوں کہ پورا معاشرہ منافقت سے بھرا ہوا ہے، اور بہت سارے مسائل کی جڑ یہ تمام جو بڑے شعبے ہیں، چاہے جج ہے، جرنیل ہے، جرنلسٹ ہے، ان اور چاہے بزنس مین ہے، ان کی منافقت نے اس ملک میں بہت سارے مسائل پیدا کیے ہیں۔ جھوٹ بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں، ان سب کو پتہ ہے۔ یہ رانا صاحب، ان کے والد کو اللہ جنت نصیب کرے، ہم جانتے تھے، بڑے بالکل بڑے نوبل انسان تھے، لیکن وہ بھی بڑی سینسیبل لاجیکل باتیں کرتے تھے، لیکن یہ جب پارٹی میں چلے جاتے ہیں پھر وہ لاجیکل باتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہ باتیں کرنا چاہتے ہیں جس سے پارٹی کو بڑھاوا ملے، ملک کا مفاد کا کوئی نہیں سوچتا، تو اصول میرٹ وہ پھر کمپرومائز ہو جاتا ہے، قربان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک بات ہے امتیاز صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا جی، بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے اس بات کی وضاحت کی جی۔ شفیق اوان صاحب، آپ کیا کہتے ہیں صاحب؟ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نا گھوڑے کو ٹانگے کے پیچھے باندھ رہے ہیں، یہ ایڈوائزری کونسل پہلے ہی بنتی رہی ہیں، پہلے بھی مشورے دیتی رہی، سب کچھ ہے، لیکن جب تک ہمارا سیاسی استحکام نہیں نہ ہوگا، جب تک ہمارا گھر درست نہیں ہوگا، اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاؤس ان آرڈر، ایڈوائزری ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوگا، ایڈوائزری کونسل بنا دے، یہ کر ہاؤس ان آرڈر کو بھی ہم نے عجیب خراب کیا ہے۔ افغانستان کے بارے میں ہم کہنا شروع کر دیا ہاؤس ان آرڈر، اب سنا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں یو ٹرن لو کیونکہ یہ طالبان ہمارے گلے پڑ گئے ہیں۔ اب دیکھیں نا، میں اپنا پاکستان کی بات کروں، جب تک سیاستدان کا قبلہ ایک نہیں ہوگا، وہ قبلہ ہوگا پاکستان۔ آپ چھوڑ دیں کیا، آپ دیکھیں ایک دوسرے پہ بھی بلیم گیم کر رہے ہیں، ہم نے یہ کیا، فلاں یہ کیا، اس سے باہر آ جائے۔ اب اس وقت صورتحال ہے یہ بہت سنجیدہ اور بہت سنگین ہے، اس کا ادارہ کریں، اس کو بیٹھے سارے پارٹیاں بیٹھ جائیں، عمران خان صاحب بھی اپنی اناپ کو ایک طرف رکھیں، نون بھی ایک طرف رکھے، اور باقی پارٹیاں بھی، پی ٹی آئی بھی، اور سب پارٹیاں، پیپلز پارٹی بیٹھ جائیں اور سوچیں کہ پاکستان کے آگے بننا کیا ہے، کیونکہ ڈالر ہم ڈالر دے رہے ہیں، جو سکوک بانڈ کی ہم نے پیمنٹ کی ہے، یا اگلے جو 2-2.5 ارب روپے دینے ہم نے، وہ ہم کسی سے ادھار لے کے دے رہے ہیں، وہ ادھار ہمیں واپس کرنا ہے، یعنی ہم پہ قرضوں کا بوجھ بڑھ رہا ہے۔ آپ اس سے باہر آ گئے، عمران خان، شہباز شریف، نواز شریف، زرداری صاحب، مولانا صاحب بیٹھیں اور کہیں کہ پاکستان کا کیا، پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کا حل کیا ہوگا، اس کے لیے ہمیں تمام اپنی سیاسی جو افیلیشن ہے رکھیں اس کو۔ لوگ کہتے ہیں ایکسپورٹ بڑھائیں، ہمارے پاس کوئی پروڈکٹ ہو تو ایکسپورٹ بڑھائیں،
یعنی کہ ہمارے پاس باہر بیچنے کو لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے اس وقت. لیکن آپ پہلے بیٹھے بیٹھے بات تو کریں نا, پہلے بجائے کہ آپ ہر اپنے سیاسی مسائل کے لیے, جب تک ہم آن لائن نہیں ہوتے, ڈیجیٹل نہیں ہوتی, ابھی کہہ رہے تھے تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن کیسے کریں گے یہ ہم؟ یہ سیاستدان کر سکتے ہیں. بالکل بیٹھے تو بالکل بیٹھے بات کرنے کو سولوشن. وہ کہتے ہیں کہ سیاستدان کے بجائے ٹیکنوکریٹ ہوں. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ سیاستدان ہوں. ندیم قریشی صاحب کیا طریقہ ہے؟ کچھ آپ لوگ مل بیٹھے ہیں, کچھ کریں, کوئی راستہ ڈھونڈیں. دکھاوے کے لیے تو ہوتا ہے, اندرون خانہ ہی کوئی بات چیت کر لیں آپ لوگ. میر صاحب ایک تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا, آپ بھی پاکستان کا ایک برین ہے, قلم, صحافت, جرنلزم, اس میں اگر کوئی شخص سجاد میر کو نہیں جانتا وہ پھر کسی کو نہیں جانتا. آپ کم از کم یہ ٹیکنوکریٹ ٹائپ اور فارمولے کو ڈسکس نہ کیا کریں. وہ میں گراس آپ کو اندازہ ہے کہ میں نے امتیاز گل صاحب کو روکا اور ان کو اچھا بھی نہیں لگا, اس لیے روکا میں. لیکن میں آپ کو عرض کروں, میں ذاتی طور پہ اب پچھلے 4 سال سے پارٹ آف دا اسمبلی ہوں. یقین کریں میں نے ایک نئی دنیا دیکھی. میں مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, عام آدمی کو گلی کوچے سے اٹھ کر آیا ہوں. اور احسان افضل صاحب بھی, میں نے اسی طرح ان کے والد کی بھی بڑی اسٹرگل ہے. آپ یقین کریں اس ملک کے مسائل کا حل پولیٹیکل لوگوں میں ہے. جو پالیٹکس, جو شخص منتخب ہو کر رکن اسمبلی بنتا ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے, وہ تھوڑی کرے پوری یا زیادہ کرے, الٹیمیٹلی وہ آنسریبل ہے عوام کو بھی, اپنے حلقہ انتخاب کو بھی. جتنا گراؤنڈ ریئلٹی پہ رہنے والا شخص ان مسائل سے واقف ہے, کوئی ٹیکنوکریٹ واقف نہیں ہے. یہاں معین قریشی, شوکت عزیز اور بہت سارے فارمولاز ہم نے اپنائے, وہ سب فیل ہوئے. اس ملک کو ایک سیاستدان نے بنایا تھا اور اس ملک کو الٹیمیٹلی سیاستدان کو حل بھی دینا. سیاستدان تو ایک دوسرے کی پینٹیں اتار رہے ہیں, ایک دوسرے کو لوٹا کہہ رہے ہیں, غدار کہہ رہے ہیں, چور کہہ رہے ہیں. اس سے باہر آئیں گے تو کچھ ہوگا نا, کچھ سولوشن کی طرف آئیں گے نا. اگر الزام تراشی کرتے رہیں گے تو کیا حل نکلے گا؟ ٹھیک یہ آپ کی بات بالکل فیصد ٹھیک ہے. میں آپ کی اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. ہمیں اب اپنے بانوں میں جھانکنے کا وقت آ گیا. بہت کریٹیکل سچویشن ہے پاکستان کی. دیکھیں آج پی ڈی ایم کی صورت میں پاکستان کی وہ تمام جماعتیں جو پاکستان کی ایکسپیرینس پولیٹیکل پارٹیز کہلاتی ہیں, بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو 2-3 بار جن کا پرائم منسٹر رہا ہے, ان کے پاس ساری تجربہ کار ٹیم ہے. وہ حکمرانی کر رہے ہیں پاکستان میں اور نتائج آپ کے سامنے ہیں. ابھی جب میں گفتگو سن رہا تھا تو میں نے فکرہ سنا کہ جی ہم بلیم گیم سے باہر نہیں جاتے. بلیم گیم الٹیمیٹلی جب کوئی جرم ہوگا تو وہ ڈسکس ہوگا. ابھی جب میں دیکھ رہا تھا کہ سکر کراچی موٹر وے کی انیشیل سٹیج پر ہی اربوں روپے کے گھپلے, اور جب یہ تمام چیزیں بذریعہ میڈیا ڈسپلے ہوں گی, عام آدمی کے پاس جائیں گی, نوجوان دیکھے گا, ہمارے معاشرے میں جو بڑھتا ہوا جہان بے چینی اور جو عدم استحکام ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. ہمیں بجائے ہم ان حالات سے سبق سیکھیں اور ہم اپنی ذمہ داریوں سے جو اللہ نے ہمیں عارضی اقتدار, اختیار, طاقت دی ہے, اس سے اپنے عام پاکستانی بھائی کی خدمت کرنے کی کوشش کریں. ہم ابھی بھی انہی جگہوں پر لگے ہوئے ہیں. ہمیں نہ کسی نیب کا خوف ہے, نہ ہمیں کسی ایف آئی اے کا خوف ہے, نہ کسی اینٹی کرپشن کا خوف ہے. یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہماری ایوریج عمریں 60, 70, 80 سال ہے. اگر خدا نہ خاصہ یہاں کوئی 400-500 سال کی ایوریج عمر ہوتی تو ہم حال کیا کرتے. ٹھیک بات ہے آپ کی. آپ نے بہت عمدہ بات کی. یعنی ایک پولیٹیشین کو کس طرح سوچنا چاہیے اس کی آپ نے ایک اچھی مثال دی. رانا احسان افضل خان صاحب, آپ اب دیکھیے, آپ تو یعنی کہ خاندان آپ کا اس میں شامل رہا ہے پاکستان کی ساری سیاست میں. آپ کیا اب ان ساری باتوں کے پس منظر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, امتیاز گل صاحب نے جو بات کی نا, انہوں نے کہا کہ جو مسٹ ڈوز ہیں, جو کرنا بہت ضروری ہے, جو فیصلے ناگزیر ہیں, اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. اس کو کوئی وزیر اعظم اس بات کو رد نہ کرتے. تو بیسکلی وہ کہہ رہے تھے کہ جو مساق معیشت ہے وہ اگر سیاستدان آپس میں کر لیں ایک براڈر آؤٹ لائنز پہ کہ ان چیزوں کے اوپر ہم سیاست نہیں کریں گے, ہم پیٹرول کی قیمت پہ سیاست نہیں کریں گے, ہم بجلی کی قیمت پہ سیاست نہیں کریں گے, ہم گیس کی قیمت پہ سیاست نہیں کریں گے. جو ادارے پاکستان کو پچھلے 75 سالوں سے نقصان دے رہے ہیں, جن کو سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کہتے ہیں, جب آپ ان کو بیچیں گے تو ہم آپ کی ٹانگیں نہیں کھینچیں گے, جب ہم بیچیں گے آپ ان کی ٹانگیں نہیں, ان کو ہم نے نکالنا ہے. ان کو اپنے بیلنس شیٹ سے اس حکومت کو جو ایک وہ خسارہ لگاتار دیتے جا رہے ہیں وہ ہمیں نکالنا ہے. جب جو تاجر حضرات ہیں جو نہ انہوں نے 4 سال میں ان کو ٹیکس نیٹ پہ لے کے آئے, جب ہم لے کے آئے تو وہ
وہ پھسل رہے. آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو لے کے آئیں, ان کو ہم نے ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہے, اور اس کے بعد ہم نے وی ہیو ٹو لیو ود ان آر مینس. ہم نے اپنی لیو ود ان آر مینس کا مطلب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ اگر 77 ہیں جو کیبنٹ کے ممبرز ہیں, تو اس پہ ہم سیاسی گفتگو ضرور کر سکتے ہیں کہ وہ بہت ان کا جو خرچہ ہے وہ پاکستان کو لے کے نہیں بیٹھ رہا, لیکن کم ہونی چاہیے. میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں کیونکہ کولیشن حکومت ہے, اس کی مجبوری ہے. لیکن لیو ود ان آر مینس کا مطلب ہے کہ ہم $80 ارب یا $82 بلین کی امپورٹ نہیں کر سکتے جب ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ $32 ارب کی ہیں, کیونکہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے. تو وی ہیو ٹو لیو ود ان آر مینس, اور ہم نے اپنے ملک کے جو ایکسپورٹ کا پوٹینشیل ہے یا امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا پوٹینشیل ہے وہ اچیو کرنا ہے, اور وہ اچیو کیا جا سکتا ہے. میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ $10 ارب کی آپ کی ایگریکلچر کی امپورٹ ہے, فوڈ آئٹمس کی امپورٹ ہے. پاکستان میں پوٹینشیل ہے کہ اس کو وہ آدھے پہ لے آئے اگر زیرو نہیں کر سکتا. یہ ڈویبل ہے, یہ 1-2 سال میں 3 سال میں یہ ہو سکتا ہے. اب جس طرح مثال کے طور پہ ہم انرجی کاسٹ کے لیے سبسٹیٹیوشن کر رہے ہیں سولر پروجیکٹ کے ذریعے, وہ ہمارے ٹینیور میں نہیں لگیں گے سولر پروجیکٹس, ان کو 2-3 سال یا 1-2 سالوں میں وہ لگنا شروع ہو جائیں گے, کچھ ابھی لگیں گے, لیکن اس کا پھل 2-3 سالوں بعد آئے گا جب آپ کا امپورٹ کا بل $2-3 ارب سے کم ہو جائے گا اگر 10,000 میگا واٹ سے زیادہ لگ گئے. تو اس طرح کی چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی. آپ کو سی پیک جو ہم نے لانچ کیا, تو یہ حل دیکھیں, حل ہے, حل اور پوٹینشیل. میں رانا صاحب آپ دوبارہ آپ کی طرف, بلکہ آپ ہی سے شروع کرتا ہوں دوبارہ ایک, لیکن مجھے وقفہ لینے کے بعد آپ اپنی بات کو مکمل کیجئے, پھر میں دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بات کروں گا. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی, ہم جیسے گفتگو کر رہے تھے, میں نے وقفے سے پہلے کہا تھا کہ رانا صاحب جو سجیشن دے رہے ہیں میں چاہوں گا کہ وہ اس کو مکمل کریں. ویسے بھی آخری سیگمنٹ میں وقت کم ہوتا ہے, ہم کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں. رانا صاحب آپ اپنی بات جاری رکھیے گا. دیکھیں, کافی حد تک تو میں مکمل کر گیا تھا. تو ان براڈر چیزوں پہ اگر سیاستدان کنسنسس کر لیں کہ ان پہ ہم نے سیاست نہیں کرنی, اور 80% آپ معیشت پہ سیاست کریں, 20% پہ نہ کریں, تو مسئلوں کے حل جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو جائیں گے. اور اسی طرح دیکھیں, ہم آج ایک جماعت کہتی ہے کہ میں تیسری قوت سے الیکشن جلدی مانگ رہا ہوں, میں ان سے نہیں مانگ رہا. تو ہمیں یہ جو لڑائی ہے اس کو ختم کر کے آپس میں بات چیت کر کے, اور یہ جو ایک ایکسٹریم چیز ایک نیریٹو ہے کہ سب گندے, سب گدلے, سب چور, میں اچھا, یہ حقیقت نہیں ہے. یہاں آپ میں بھی خامیاں ہیں, ہم میں بھی خامیاں ہوں گی. ہمیں مل بیٹھ کے یہ جو جمہوریت ہے اس کو چلانا ہے, ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے. آپ اکیلے اس ملک کے مسئلے کا حل نہیں کر سکتے, ہم اکیلے نہیں کر سکتے, تو ہمیں مساق جمہوریت بھی آپ ٹھیک کہتے ہیں, ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو بنانا ہے, امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے لیے کام کرنا ہے. جو بہت سے ایونیوز موجود ہیں, کم از کم ایگریکلچر سیکٹر میں تو ہم اپنی پروڈیوس جو ہے نا وہ بڑھائیں. بہت سی چیزیں ہیں جو باہر سے منگواتے ہیں جو ہمیں نہیں منگوانی چاہیے. اتنے سال ہو گئے ہیں, ہم ابھی تک اپنا آئل جو ہے جو زمین سے پیدا کرتے ہیں لوگ, ویجیٹیبل آئل ہے, وہی اس میں سب سفیشینٹ نہیں ہو سکے. تو یہ ہمیں سب کرنا پڑے گا. جی ندیم قریشی صاحب, آپ کا کیا لاسٹ ورڈ ہے اس معاملے میں؟ پہلے بھی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, کیا آپ ایڈوائس آخری چیز پہ کریں گے تاکہ ہم بحث کو کنکلوڈ کر سکیں؟ صاحب, سب سے پہلے ہمیں معاشی طور پہ استحکام کے لیے تمام لوگوں کو, بالخصوص حکومت وقت کو, ہر صورت حکومت وقت پر ذمہ داری سب سے زیادہ عائد ہوتی ہے. ہمیں یہ ترجیح بنانی پڑے گی. ہم معاشی طور پہ استحکام کا شکار اس وقت ہوں گے, استحکام سے ہمیں اس وقت ملے گا جب ہم اپنی ایگریکلچر کو انڈسٹریلائز کریں گے. دنیا میں جو ملک آج معاشی طور پہ لیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے اپنے نیچرل ریسورسز کو اپنی بیک بون بنایا ہے. ٹھیک بات. بد نصیبی سے ہم ایک ایگریکلچر بیک گراؤنڈ رکھنے والا ملک ہے. ہم ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی فوڈ باسکٹ رکھتے ہیں, لیکن حکمرانوں کی ترجیح میں مجھے تو کہیں ایگریکلچر نظر نہیں آیا. ایک بہت بڑا نارمل سا ایک انہوں نے اپنی توجہ کا مرکز بنایا ہے ایگریکلچر کو. ادروائز اگر ایگریکلچر انڈسٹرائز ہو جائے, ہمارے بہت سارے ایشوز حل ہو سکتے ہیں. سیکنڈ بات, جیسے رانا صاحب نے گفتگو کی, بڑی اچھی گفتگو کی. بات گفتگو سے زیادہ امن کی طرف ہے کہ آپ اگر یہ سمجھیں کہ آپ حکمران ہیں اور آپ آج سے 8 ماہ پہلے, سال پہلے الیکشن کا مطالبہ کیا کرتے تھے, اور الیکشن ایز اے پولیٹیکل ورکر پھر دہرا دوں, اس وقت یہ جو سیاسی انارکی ہے اس کا فائد حال عوام ہے.
जब हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि अवाम ताकत का सरचश्मा है और अवाम को अपना नहीं, वो अपना तो हक आप राय बात ठीक कर रही हैं, देश लेकिन बात आप करने का- हाँ, एक मसला ये जो है कि इलेक्शन अभी होने चाहिए या बाद में होने चाहिए, ये वजह निज़ा तो है, लेकिन इसके लिए भी मिलजुल कर बैठना चाहिए, मिलजुल कर हल ढूंढ लें आप लोग, जिसमें अवाम बेचारे को तो कोई शिकायत नहीं, उनसे देखिए- पूछने आएंगे तो जवाब दे देंगे। देखिए आज सबसे बड़ा इस पूरी सारी अनार्की का विक्टिम कौन है? आम आदमी है। ठीक इन सारे बात। मसाइल की तकलीफ किसको है? आम आदमी को है। ठीक बात है, बहुत तो बहुत सबसे ज्यादा बहुत परेशान है। अच्छी बात है आपकी समझाई। देखिए, एक तो मसला है कि इलेक्शन अभी हो जाए हल है, दूसरा कहते हैं अभी नहीं, अभी हो भी जाए तो हल नहीं है, कुछ तो कहते हैं कि 8 महीने बाद भी हो जाए तो हल नहीं है। असल चीज ये है कि ये आपस में मिलजुल के बैठे सियासतदान, और चाहे आज इलेक्शन कराएं चाहे कल इलेक्शन कराएं, लेकिन इलेक्शन के बाद ये सोच लें कि जमहूरियत बाकी रहेगी तो मुल्क में ज्यादा बेहतरी आएगी, इस्तेहकाम आएगा। क्या आप क्या सजेस्ट करते हैं इस पूरी बहस के नतीजे के तौर देखिए, पर? बिल्कुल। आज अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं सभी लोग। बिल्कुल, टीवी बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, राणा साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, और कुरैशी साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। भाई ये अच्छाई जो है आप अपने एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, कौमी असम्बली में, या चले पीटीआई बाहर है, एक प्लेटफॉर्म है, उस पर इकट्ठे हो जाए। हमें ये बातें छोड़ने के बजाय अमल आपने करना है। कुरैशी साहब कहते हैं अमल करना है, अमल तो राणा साहब उन्होंने करना है या जरदारी साहब ने करना है। अब अमल की तरफ आए, अब ये बातें छोड़ दें। बातें हम रोज टीवी शो 7 से 12 तक सुनते हैं हम, अब अमल की तरफ है, अमल आपने करना। और मैं राणा साहब के बाद इस बात से एग्री नहीं करता कि सियासतदान 80% सियासत करें मईशत पे और 20% ना करें। मैं कहता हूँ 20% सियासत करें मईशत पे और 80% ना करें। ठीक है, अब सब इकट्ठे होते हैं, मईशत को बेहतर करें आप, मईशत को नहीं, ठीक- मईशत को ठीक- बेहतर ठीक करें बात। आप। फिर ये नदीम को सब तमाम आपके जो लीडर हैं, मियां नवाज शरीफ देखें, साहब, बात सुने, भुट्टो साहब ने 100% मईशत पे सियासत की थी, लेकिन उसका अंजाम भी देख लिया था आपने। इसलिए बेहतर यह है कि तमाम सियासी, उसमें कंसेंसस नहीं था, उन्होंने जो सियासत की थी मईशत पर, उस पर कंसेंसस नहीं था, बाकी जमातें अपोजिट व्यू रखती थी। इसलिए बेहतर यही है, पाकिस्तान की सूरत हाल, वक्त भी खत्म हो रहा है, सूरत हाल में यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां किसी मिसाक मईशत पर, नाम कुछ और दे दीजिए यार, कुछ भी नाम दे दीजिएगा, नाम में क्या रखा है, किसी एक माशी प्रोग्राम पे एग्री कर जाएं कि कम से कम हम इस बात पे लड़ाई नहीं करेंगे। ये नहीं होगा कि एक ने अस्पताल बनाना शुरू किया, अगला आगे अस्पताल बनाने बंद कर दे कि ये उसने बनाया था, ऐसा किया हमने। तो ये अगर सूरत हाल पैदा हो जाए तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम भी आ सकता है, माशी इस्तेहकाम भी आ सकता है, और सलामती का मसला ये है कि कोई फिर हमें टेढ़ी आंख से देखने की जरूरत नहीं करेगा। इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।